میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد نبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، اور ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میری آواز میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MKM چھوڑ کر گیا۔ رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا۔ الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا۔ جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز، کوئی پرسنل، جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز، کوئی پرسنل۔ ہے جو بغاوت کی ہے وہ ببانگ دہل کی۔ نہ سمجھ میں آنے والی بات، اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا۔ کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، خدا قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی۔ روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھی، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو۔ ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم۔ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی۔ مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں۔ ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں۔ میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں۔ میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے جائے رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں، اس کا الزام کسی بھی MKM کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے۔ اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے،
اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ کرتی تھی, ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کرے. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو
پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوع کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے. میں نے منافقت نہیں کی، لیکن اگر آج لوگوں کے لیے، اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں کراچی کے رہنے والوں کو اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ.